بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں دو قسم کے لوگ کبھی معاف نہ کریں، جو آپ کے رزق پر وار کریں اور جو آپ کی عزت کو نشانہ بنائیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب تک اپنے بھائیوں سے چھپائے رکھا۔ کس ڈر سے؟ حسد کے ڈر سے۔ اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر عزیز چیز کا دکھاوا دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں اپنے نقصان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت شیریں اور باوقار تھی۔ جب خاموش رہتے تو وقار ان پر چھا جاتا اور جب گفتگو فرماتے تو روب و جمال جھلکتا۔ آپ ہمیشہ خوش روح نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے تھے۔ وہ اللہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ناظرین، انگور جسم کے تمام اعضاء سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ناظرین، ناخنوں میں پلاہٹ ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بدن میں خون کی کمی ہے۔ سونف والا دودھ رات کو سونے سے قبل پی لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ، پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ کھجور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ ناظرین، جو چیز تم سے رہ گئی وہ تمہارے لیے پیدا نہیں کی گئی، اور جو چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی وہ تم سے کبھی رہ نہیں سکتی۔ ناظرین، کھانا کھا کر سو جانے کی عادت سے موٹاپا انسان کو جلدی گھیر لیتا ہے۔ صبح نہار میں گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر کھیرے کا رس لگاؤ، چہرہ سفید گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ چکنائی والی چیزیں کثرت سے نہ کھائیں۔ چائے کے بعد پانی پینے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کے دانت کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، سر کے بالوں میں لیمو کا رس لگانے سے بالوں میں چمک آ جائے گی اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صرف 3 کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے اسے تھکا دیتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو سیب کا سرکہ استعمال کریں اور آم کا اچار کھا لو۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم اور علم سے ہوا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا اور دل میں مطمئن رہتا ہے۔ صبح چہل قدمی کیا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہانے سے قبل سر کے بالوں کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہوں گے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ ناظرین، گلاب کا پھول سونگھ لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی۔ گھر میں نیلے کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر اور حشرات کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ کہتے ہیں صاحب فی الدنیا کا من تحب ان تلقاہ فی آخرتک، اس دنیا میں اس سے دوستی کریں جس سے آپ آخرت میں ملنا پسند کریں۔ کمزور افراد روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی کریں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ ناظرین، جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں، چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائیں اور کھانے کے بعد
50 कदम वॉक लाजमी करें। नाज़रीन गिरामी, जोर जोर से हंसने वाले खुद एतमाद और तवज्जो के पसंद होते हैं। दूसरों की हंसी पर हंसने वाले नरम दिल और मुखलिस होते हैं। हंसते वक्त बार बार चेहरा छुपाने वाले शर्मीले और खुद में गुम रहने वाले होते हैं। आंखों में चमक के साथ हंसी असल खुशी की अलामत है। बगैर आवाज की हंसी रखने वाले अक्सर दिल के राज छुपाते हैं। हर बात पर हंसने वाले अक्सर जज्बाती अदम तवाजुन का शिकार होते हैं। मसनूई हंसी वाले अंदर से थके या दबाव में होते हैं। हंसी के साथ जिस्म को बहुत हिलाने वाले पुरजोश और बेसाख्ता फितरत के मालिक होते हैं। तंजिया अंदाज में हंसने वाले अक्सर एहसास बरतरी या अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तवाज़ु और तकवा दीन में है, ना कि लिबास में। इल्म से पहले हलम सीखो, रिज़्क़ हलाल की तलाश लोगों का मोहताज बनने से बेहतर है। हिकमत एक नूर है जिसे रब ताला अपने बंदे के दिल में डाल देता है। नाज़रीन, धनिया के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह पी ले। धनिया को चटनी या सलाद में जरूर शामिल करें। धनिया बेचैनी और बेख्वाबी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। धनिया के अरक में कुदरती तौर पर सुकून करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं जो असाब को सुकून देती हैं। धनिया शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। ये इंसुलिन के अफ़ाल को बेहतर करता है और खून में शक्कर की मिकदार को मुतवाजन रखने में मदद देता है। नाजरीन, ये लबे लबे को इंसुलिन खारिज करने पर उबारता है जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अदरक शुगर को कम करने में मददगार है और ये सोजिश को भी मुअस्सर अंदाज में कम करता है। मुल्तानी मट्टी जिल्द के साथ साथ बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। जिल्द के तमाम मसाइल का इलाज इसमें मौजूद है। मुल्तानी मट्टी न सिर्फ जिल्द की रंगत को निखारती है बल्कि जिल्द के बहुत से मसाइल जैसे खारिश, जलन से भी राहत पहुंचाती है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे का रंग साफ सुथरा हो तो उसके लिए 2 चमचे मुल्तानी मट्टी दूध में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। नाज़रीन, अगर आप खुश्क दूध में मुल्तानी मट्टी और नींबू का रस मिक्स करके चेहरे पर रोजाना 20 मिनट तक लगाएंगे तो इससे जिल्द तरोताज़ा भी हो जाएगी और रंग भी निखर जाएगा। मुल्तानी मट्टी से जिल्द को ठंडक महसूस होती है, इसलिए अगर इसे चेहरे पर लगाया जाए तो ये सूजन में आराम देती है। मुल्तानी मट्टी मुर्दा खुलियों को हटाने में भी कारआमद साबित होती है। नाजरीन, माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर आपको कोई चोट लग जाए और फौरी तौर पर फर्स्ट एड ना मिल सके तो करना यह है कि उसे पानी से धोने के बाद उस पर चंद कतरे शहद लगाएं और उसके बाद देसी घी लगाकर छोड़ दें। इस नुस्खे के ऐसे जादुई नताइज मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कच्चे टमाटर के बीज पथरी का सबब बन सकते हैं, ताहम जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल नहीं हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, वो टमाटर खा सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उनका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जाए। इस बात का भी ख्याल रखें कि टमाटर के साथ दीगर गिजाएं भी खाएं। उसे अकेले और ज्यादा मिकदार में खाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा काजी शरीक की खिदमत में बैठा था कि उनके पास खलीफा मेहदी का बेटा आया और टेक लगाकर उनसे हदीस पूछी। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। लड़के ने कहा, आप खुलफा की औलाद की तौहीन करते हैं। आपने फरमाया, ये बात नहीं, असल बात यह है कि मैं इल्म की नाकदरी नहीं करता, उसका एहतराम करता हूं। शहजादा समझदार था, समझ गया और घुटने टेक कर हदीस दरियाफ्त की। काजी साहब ने फरमाया, हकाजा
یطلب العلم یعنی ہاں اس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، امام مالک رحمۃ اللہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ بچھو نے انہیں کاٹا، اور ایک بار نہیں بلکہ 11 مرتبہ کاٹا، مگر آپ نے ذرا بھی آہ نہ کی اور برابر حدیث بیان کرتے رہے۔ جب امام مالک پڑھا چکے تو خادم نے دریافت کیا کہ اثناء درس آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ تو فرمایا، بچھو نے مجھے 11 بار ڈنک مارا، لیکن میں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے نہ اٹھا، اب اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ تلاش کر کے مار دیا گیا۔ ناظرین، غصے کو قابو کرنے کے سنہری اصول۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو تعلقات اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق غصے کے دوران دل کی دھڑکن تیز، بلڈ پریشر بلند اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی لمحہ پر رک جائے تو دماغ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا ہے اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں طاقتور ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین گرامی، ایک اور حدیث میں ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ سنن ابو داؤد۔ ناظرین، وضو کرنا بھی غصہ ٹھنڈے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ ایک شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً کچھ کہہ دے تو بیوی کی دل آزاری ہوگی، لیکن اگر وہ ایک لمحہ رک کر کہہ دے، شاید آج نمک زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، تو نہ صرف ماحول بہتر ہوگا بلکہ بیوی مزید خیال رکھنے لگے گی۔ ناظرین، غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ غصے کے وقت فوری جواب نہ دیں، پانی پی لیں۔ غصہ اکثر جسمانی تناؤ سے بڑھتا ہے۔ موضوع بدل دیں، جھگڑے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لیں، جسمانی طور پر ٹھنڈک دل کو سکون دے گی۔ سانس کی مشق کریں، 10 سیکنڈ تک گہری سانس لے کر چھوڑیں، جگہ چھوڑ دیں، بعد میں بات کریں۔ اگر بات ضروری ہو تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کریں۔ ناظرین گرامی، 7 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ ایک عربی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ان 7 قسم کی عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 1، انانا، وہ عورت جو کثرت سے شکوہ شکایت کرتی ہو، تھکاوٹ کا اظہار کرتی ہو۔ نمبر 2، منانا، وہ عورت جو اپنے کاموں پر احسان جتلاتی ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا وغیرہ۔ نمبر 3، حنانا، وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کا ذکر کرتی رہتی ہو، یعنی میرا پہلا شوہر ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، اس میں یہ اچھائی تھی۔ نمبر 4، حداقہ، وہ عورت جو ہر شے کو دیکھتے ہی اس کی طلب کر لے، یہ شے بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، یہ بھی میری ہو جائے، وہ بھی میں لے لوں۔ نمبر 5، براکہ، وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہو، جس کا اکثر وقت منہ صاف رکھنے اور کپڑے تیار کرنے میں گزرتا ہو۔ نمبر 6، شداکہ، وہ عورت جو سخت کلام ہو، جس کا زبان کڑوی ہو، جس کا لہجہ سخت ہو۔ اور نمبر 7، کنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے باپ کی تعریف کرتی ہو، میرا باپ یوں تھا، میرے ابو یوں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی عادات و اطوار، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے خاندان کے طور طریقے بھلا کر آئے۔ عیون الاخبار میں خالد بن صفوان کا قول منقول ہے،
من تزوج امراتن پر فلیتزو وجہ عزیزتم فی قومہا ذلیلتم فی نفسہا، جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس عورت سے شادی کرے جو اپنی قوم میں عزت والی اور اپنے آپ میں ذلت والی ہو، یعنی لوگوں کی نگاہ میں انتہائی معزز ہو اور خود عاجزی و انکساری کرنے والی ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، مالداری سے متکبرہ نہ ہو، اعلیٰ حسب و نسب پر فخر کرنے والی نہ ہو۔ الغرض عورت کو ساری دنیا کے سامنے عزت والی اور شوہر کے سامنے عاجزی کرنے والی ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کچھ لے لیا جسے کھونے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو یقیناً وہ بدلے میں کچھ ایسا بھی عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہی ہمیں بہترین انعام اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ایک استاد نے ہر طالب علم کو ایک غبارہ دیا جسے اسے پھلانا تھا، اس پر اپنا نام لکھنا تھا اور اسے صحن میں پھینکنا تھا۔ نام لکھنے کے بعد استاد نے پھر تمام غباروں کو ملا دیا۔ اس کے بعد طلبہ کو اپنا غبارہ تلاش کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا۔ کافی تلاش کے باوجود ان کا غبارہ کسی کو نہیں ملا۔ اس موقع پر استاد نے طلبہ سے کہا کہ وہ پہلا غبارہ لیں جو انہیں ملے اور اسے اس شخص کے حوالے کریں جس کا نام اس پر لکھا ہو۔ 5 منٹ کے اندر سب کے پاس اپنا اپنا غبارہ تھا۔ استاد نے طالب علموں سے کہا، یہ غبارے خوشی کی طرح ہیں، اگر ہر کوئی اپنی خوشی کی تلاش میں ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی بھی خوشی تلاش کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات اتنی شدت سے نزلہ ہوتا ہے کہ ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور مریض کوئی کام بھی نہیں کر پاتا، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں 5 عدد لونگ اور 1/4 چمچ خشخاش کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں اور پھر اسے نیم گرم حالت پر آنے دیں۔ اب اس میں شہد ملا کر اس پانی کو نوش فرما لیں۔ اس قہوے کے 2 کپ پینے سے ہی بہتا ہوا ریشہ اور چھینکوں کی کثرت دور ہو جائے گی اور آپ خود کو تندرست اور توانا محسوس کریں گے۔ ناظرین گرامی، کسی کو کچھ دینے میں حد سے نہ بڑھو ورنہ یہ حق بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی وسعت سے بڑھ کر دیتے رہیں اور سخاوت کو دوسروں کے لیے معمول بنا دیں تو وہ اسے احسان نہیں بلکہ اپنا حق سمجھنے لگیں گے۔ اصل سخاوت وہ ہے جو اعتدال میں ہو، جس سے آپ کا دل بھی ہلکا رہے اور دوسرا شخص بھی خوددار بنے۔ زندگی کے راستے ہمیشہ ہموار نہیں، کہیں کانٹے ہوتے ہیں، کہیں اندھیرے اور کہیں تھکن کا احساس، لیکن اگر دل میں رب پر یقین ہو تو ہر رکاوٹ ایک سبق بن جاتی ہے اور ہر اندھیرا روشنی کی طرف لے جانے والا راستہ۔ ناظرین، کبھی کبھی بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک کر مسکرا دیں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آج بھی ہمیں توفیق دے رہا کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ جزاک اللہ۔